کبھی آپ نے سوچا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو آج سے 78 سال قبل اس جگہ یعنی زیارت لے جایا گیا جہاں آج بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں؟ انہیں وہاں کون لے گیا؟ فاطمہ جناح نے مائی بردر کے نام سے کتاب لکھی۔ بتایا جاتا ہے اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے، مگر اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ فاطمہ جناح کو غدار بنایا گیا۔ حسین شہید سہروردی بھی ملک دشمن ٹھہرا۔ ڈاکٹر A.Q خان کو بھی ملک دشمن بنا کر پیش کیا گیا۔ بھٹو کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ بی بی اور نواز شریف بھی ایجنٹ قرار دیے گئے۔ عمران خان بھی غدار قرار پایا۔ تو پھر ہمارا ہیرو کون ہے؟ نمبر 1 جنرل ایوب، نمبر 2 جنرل یحییٰ، نمبر 3 جنرل ضیاء الحق، نمبر 4 جنرل مشرف، نمبر 5 جنرل باجوہ، نمبر 6 جنرل عاصم منیر۔ کیا یہ ہمارے ہیرو ہیں؟ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے ملک دوسری جنگ عظیم میں فتح کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ فقیر کا نام محمود نیازی ہے، اور میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں جو لوگ مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویری گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے جی 21 جولائی 2026 اور دن ہے منگل کا۔ جب میں آپ سے پاکستان سے مخاطب ہوں تو اس وقت پاکستان میں 5:30 بج رہے ہیں شام کے۔ آپ کے سامنے 4 بڑی خبریں، اور خبرنامہ تو ہمارا حصہ ہوتا ہے، وہ ضروری ہے تاکہ آپ کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اور یہ خبریں جو ہے یہ اخبارات کی خبریں ہوتی ہیں، یعنی اس میں پاکستانی اخبار بھی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی اخبارات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں۔ جو پہلا مدعا ہم ڈسکس کریں گے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اقتدار سنبھال لیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جنرل ضیاء جو ہے وہ صدر تھے اور آرمی چیف تھے۔ تو جو صدر ضیاء تھے وہ سمری بھیجتے تھے GHQ میں کہ آرمی چیف کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے۔ صدر ضیاء بھیجتے، صدر ضیاء پھر GHQ پہنچتے، وہاں پہ آرمی چیف ضیاء الحق وہ اس سمری پہ سائن کرتے۔ اس طرح ضیاء الحق آرمی چیف کی مدت بڑھ جاتی۔ شاید آپ کو چکر آ گیا ہو۔ تو یہاں پہ عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھال لیں۔ یہ گتھی آپ کے سامنے سلجھانی ہے۔ پھر GHQ کیا خانہ کعبہ ہے؟ کوئی خانہ کعبہ ہے GHQ کہ وہاں پہ احتجاج نہیں ہو سکتا؟ پاکستانی پیسوں سے بنا ہے، پاکستانیوں نے ٹیکس دیے ہیں، پیٹ کاٹے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل میں سے، اپنے بچوں کی خوراک میں سے، اپنے بچوں کے دودھ میں سے پیسے کاٹ کاٹ کر لیویاں دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا GST دیے ہیں، ٹیکسز دیے ہیں، اور یہ جنت آباد ہوئی ہے۔ تو وہ کوئی خانہ کعبہ تو نہیں ہے، کس نے کہا ہے؟ اس کے بعد کرائے کے قاتل، یہ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں، آپ سیزن دیکھتے ہیں، یعنی کرائے کے قاتل کا نہ کوئی دشمنی ہوتی ہے نہ کچھ، بھائی اس کو پیسے دیں اور اس سے کام کروائیں۔ یہ برِ صغیر میں، پوری دنیا میں ہے لیکن برِ صغیر میں اس کا زیادہ رواج رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ 2-2 ٹکے کے لوگوں نے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ مار دیے پیسے لے کر۔ تو یہ جو ججز ہیں نا یہ اب کرائے کے قاتل ہیں۔ اب یہ حکومت جو کہے گی وہ کریں گے اور پیسے لیں گے، اور ان کے ساتھ
जिन्होंने कानून को प्रोटेक्ट करना है, आइन को प्रोटेक्ट करना है, जजों को सीधे रास्ते पर रखना है, वो तवाइफे हैं। वो घुंघरू बांध कर नाच रही हैं, इसका सबूत आपके सामने रखना है। और कैप्टन सफदर ने अपना जो बाप है वो बदल लिया है। ये पीर पगारा ने कहा था सबसे पहले। फिर एतजाज एहसन बार बार दोहराते हैं कि जब नून लीग इक्तदार में हो तो ये गले से पकड़ती है, जब ये अपोजिशन में हो, मुश्किल में हो, तो पांव पड़ती है। ये नून लीग का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आजकल यानी कुछ गले पड़ रही है, कुछ पांव पड़ रही है। ये क्या सूरत हाल है ये आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गल्फ में। गल्फ में यानी मशरिक वस्ता में हमारी जो जान है वो अटक गई है, खासकर जो गरीब ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे। बाबुल मंदब मैंने आपको बताया था ये अब नए हुर्मुज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है। इस पे कंट्रोल है हूतीज का, हौसियों का। और जनरल याहिया ने, ये उनके जनरल याहिया है, ऐलान किया है कि ये सऊदीया के लिए बंद है, बहरा अमर में है, रेड सी बंद है। अब वहां से जो जहाज हैं, आप शायद जानते हो कि हर बहरी जहाज की इंश्योरेंस होती है, और ये इंश्योरेंस कोई मामूली नहीं होती। आप अपनी गाड़ियों की देखें, लाखों में गाड़ियों की भी इंश्योरेंस होती है, तो शिप की इंश्योरेंस कितनी होगी। वो जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है कंपनी ने कि जो उधर का रुख करेगा। पहले अब नए हुर्मुज था, कितने जहाज जल चुके हैं अब तक, अब बाबुल मंदब पे भी ये हो गया है। ये इस तरह है कि जिस तरह आप सेब या केले या आलू खरीदने जाएं और उनकी लागत बहुत ज्यादा हो मंडी से आते हुए, तो फिर वो लागत शामिल होती है कीमत में। तो ये जो चीजें हैं, खासकर तेल गैस, तो ये इससे मुतासिर होगा। बाबुल मंदब की बंदिश के बाद इंश्योरेंस में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। उर्दन जो है वो टारगेट बना हुआ है ईरान का। जॉर्डन और ये शाह हुसैन का बेटा है शाह अब्दुल्ला, ये वहां पे हुक्मरान है। उर्दन का बहुत वसी इलाका ईरान और इजराइल के दरमियान है। उर्दन का जो डिफेंस है ना, यानी ईरान कोई चीज फेंकता है ना इजराइल पे, तो उसको इंटरसेप्ट करता है उर्दन में बड़े सिस्टम लगे हुए हैं। वो ईरानी उस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एंड पे जो मुकाबला होगा वो इजराइल के साथ होगा। तो उर्दन में जितना भी असला था ना अमेरिका का, बड़ा कीमती असला पुर्जे, वो अब उर्दन से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी मंजिल नहीं बताई गई कि आया वो इजराइल शिफ्ट हो रहे हैं या वो किसी और अरब मुल्क में जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। बहरहाल वहां से मामलात या वो चीजें शिफ्ट हो रही हैं। जोरान मुमदानी ने एक बार फिर कहा है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार होना चाहिए। ये मेयर है न्यूयॉर्क के, दबंग आदमी है कि उन्होंने गजा में इंसानों का कत्लेआम किया, बच्चों का कत्लेआम किया, ही शुड बी अरेस्टेड। ये जोरान मुमदानी ने कहा है। तो नेतन्याहू के बाप ने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि गिरफ्तार ईरानी क़यादत को होना चाहिए, नेतन्याहू को नहीं। ये ट्रंप कह रहा है। अब ईरानियों ने क्या किया है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के मुकाबले में ईरानियों ने क्या किया है। ईरानी तो पाबंदियों में रह रहे थे, माड़ा चिट्टा रह रहे थे। वो आप लोगों ने छेड़ा, आप लोगों ने हमला किया। ईरान ने किस किस कौम की नस्ल कुशी की है, ईरान ने किसको मारा है बेगुनाहों को, कौन से बच्चे ईरान ने मारे हैं कि ईरानी क़यादत गिरफ्तार होनी चाहिए। आप मुनाफिकत चेक करें। फिर अली खामेनाई, फिर अली लारिजानी, फिर इतने ज्यादा कमांडर्स जो कि इजराइल के और अमेरिका के तो नहीं मरी, इनकी क़यादत उड़ गई फर्स्ट लेयर की। बहरहाल
یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایک امریکی کے بدلے میں جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے ایران پہ۔ کیوں؟ امریکی آسمان سے اترے ہیں یا امریکی سائنسی تجربے سے پیدا ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل رپورٹس بتاتی ہیں کہ جو یہ ہوائی بچے ہوتے ہیں، ہوائی، پہلے ابو سے 6 امیاں ہیں اور پہلی امی سے 4 ابو ہیں، یہ وہ والے اکثریت ان کی فوج میں جاتی ہے، اکثریت جو بالکل ویسی جو ہے نا چاند لمحوں کی پیداوار ہوتے ہیں۔ تو ایک امریکی مرا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر ایران بھی ٹھیک کہتا ہے، ایران کہتا ہے کہ انتقام لیں گے، پھر ٹھیک ہے، لگے رہیں۔ ولادیمیر پوٹن، آپ کو پتہ ہے، روس کے صدر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایران کے سپریم لیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے، بڑے آدمی ہیں دونوں ہر لحاظ سے۔ ولادیمیر پوٹن کو آپ جانتے ہیں، دہائیوں سے رشیا کے مرد آہن ہیں، پھر مجتبی خامنئی، یہی کافی ہے کہ وہ سپریم لیڈر ہیں، اور عزت و مرتبہ مقام ان کا، ان کے پروٹوکول کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے۔ 1983 کے بعد 1983 کے بعد جو امریکہ میں تیل کے ذخائر ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں اور چاہے وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیں، عام لوگوں کے لیے ہیں، وہ کم ترین سطح پر آ گئے ہیں، کیونکہ جنگ بڑا مہنگا سودا ہے، بڑا مہنگا دھندا ہے۔ بلکہ امریکی جو عام عوام ہے وہ بھی غربت میں چلے گئے، غربت مین کے مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پہ۔ جو ان کے ڈرونز تھے، جو ان کے ہلکے میزائل تھے، ان کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو تیل کا، حالانکہ وینزویلا آپ جانتے ہیں مکمل کنٹرول لے لیا امریکہ نے، آپ کو بتایا تھا عراق میں مکمل کنٹرول ہے امریکہ کا، اب ایران کے جزیروں پر وہ اسی چکر میں ہے۔ تو بہرحال لیکن ان کے جو ریزروز ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں، یہ اخبار کہہ رہا ہے۔ کیپٹن صفدر سادہ آدمی ہیں، معصوم آدمی ہیں۔ اگر معصوم آدمی نہ ہوتا تو پنجاب میں پابندی ہوتی داخلے پہ، پنجاب بدر ہوتا، گھر والی جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہے، اور جس طرح ہمارا سسٹم ہے گھریلو، اس کو 2 بید لگاتا اور سسرال لے کر جاتا کہ تو کہہ رہی ماریاں وزارت اعلیٰ کرے نہیں آتی ہیں، ارے چل جا کے بھنڈیاں پکا، گوشت پکا۔ لیکن ظاہر ہے پھر بندے کی جناب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ میرے باپ کی جگہ ہے۔ اب سارے نون لیگی بھونپو، سارے نون لیگی کرائے کے ٹٹو، ساری نون لیگ اور کیپٹن صفدر کی جو مائی ہے یعنی صفدرنی بڈھی، اس کی کنیزیں نوکرانیاں، وہ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے، یہ پاکستانی سیاست میں یہ ہوتا ہے۔ اسی صفدرنی بڈھی نے لاڑکانے میں کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول، کبھی یہ ان کی قتلوں کی دشمنی تھی، زرداری باپ کی جگہ۔ اقتدار کے لیے آپ ان کے باپ چینج کروا لیں، ان کے ڈی این اے چینج کروا لیں، ان کے بے فارم چینج کرا لیں۔ اب ان کو کچھ خطرہ پڑ گیا کہ فضل الرحمان ویسے جو ہے وہ ہل جل نہیں کر رہے، ایک کوئی چکر ہے، یا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی چکر ہے، یعنی فضل الرحمان کچی گولیاں نہیں کھیلتے۔ تو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے کپتان صاحب نے۔ میں نے بتایا نا کہ کپتان اسی طرح کھلی ڈلی بات کرتا ہے۔ کپتان جو ہے 12 جماعتیں کی ہوں گی، اس کے بعد جو ہے نا 2nd ڈویژن میں فوج میں بھرتی ہو گیا ہوگا، اس کے بعد لاٹری لگ گئی، نواز شریف کے گھر شادی ہو گئی، اور پھر وہ چڑھ گئے۔ ورنہ یہ کون ہے؟ یہ کون جانتا ہے اس کو، کیپٹن صفدر کو؟
اس کی باقی فیملی یا باقی خاندان. تو بہرحال اس نے کہا جی کہ میری باپ کی جگہ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کی بےعزتی کی ہے وہ ان سے معافی مانگے. ان کا جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ عالم ہیں. وہ جتنے انبیاء کے وارث ہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ انبیاء کس قسم کی سیاست کرتے تھے, مولانا فضل الرحمان کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اور پھر طاہر اشرفی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ میں بتاؤں عمران کی حکومت کے آخری دنوں میں آپ جرنیلوں کو اور جرنیل آپ کو کس قسم کا پیغام دیتے تھے. بلکہ آج ایک اور معجزہ ہو گیا ہے. وہ معجزہ یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب وہ زبردست بولے ہیں, انہوں نے ان کو مجرم قرار دیا ہے کہ یہ شامل تھے فوج کے ساتھ. یہ حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ جی فضل الرحمان شامل تھا, نواز شریف شامل تھا, زرداری شامل تھا, ایم کیو ایم والے شامل تھے اور انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گرایا. یہ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں. یہ سارے اشارے کس طرف جا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے پیروں کے نیچے سے جو قالین ہے یا جو زمین ہے وہ سرک رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, انٹرنیشنل ہیں یا نیشنل ہیں, کیونکہ پتہ بعد میں چلتا ہے. میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک سامنے نظام ہوتا ہے, جس طرح یہ سامنے ہے وہ اصل نہیں ہوتا. انگریزی میں کہتے ہیں سموک سکرین, وہ سموک سکرین ہوتا, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. جو اصل گیم ہے وہ پیچھے چل رہی ہوتی ہے. اصل گیم میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صبح اخبار لیا حسب معمول, تو اخبار میں جی بڑی لیڈ تھی کہ نواز شریف جدہ پہنچ گئے, جیل میں تھے, جدہ پہنچ گئے. حیران پریشان, میں نے کہا ویسے لیڈ تھی بڑی, سرور پیلس پہنچ گئے, ساتھ تصویر بھی لگی ہوئی تھی پہنچنے کی. رات کو جیل میں تھے. غوث علی شاہ جو وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے سابقہ, وہ کہتے ہیں میری ساتھ والی بیرک میں تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ جدہ پہنچ گئے ہیں. یہ پاکستان ہے جہاں یہ اگلے باپ بدل لیے, مائیں بدل لی, ڈی این اے بدل لیے, آپ کے سامنے زرداری کی اولاد نے نام نہیں بدل لیے. یعنی کہیں پہ سنا ہے میں اب نیادی بھی ہوں اور عوام بھی بن جاؤں اور ملک بھی بن جاؤں. میرا باپ تو نیادی تھا, میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے. اب میں کس طرح نیادی ملک عوام بن جاؤں, لیکن یہ بن گئے, آپ کے سامنے بنے. آخر زرداری بھٹو وہ بہنیں بھی اور اقتدار کے لیے کہ اس لانتی کے نام پہ کون ووٹ دے گا, ساتھ بھٹو والا تڑکا لگایا. حالانکہ بھٹو نے کون سے تیر مارے تھے. بہرحال جو ہے نا وہ انہوں نے آپ کے سامنے بدلے, باپ دادا بدل لیا. اسی طرح کرتے ہیں. کیپٹن صفدر نے بھی کہا ہے کہ جی میرے باپ کی جگہ فضل الرحمان, باقی پارٹی گالیاں دے رہی ہے. بہرحال جی یہ ہے F-14 اور F-15. بات کو سمجھنا ہے. پلاٹوں کا کوٹا, ججوں کا پلاٹوں کا کوٹا, ان کی جتنی تنخواہیں ہیں یہ 2 مہینے کی تنخواہ جمع کریں تو پلاٹ لے لیں. ان کا کوٹا تھا جی 16%. F-14 F-15 اسلام آباد, زبردست لوکیشن. پتہ کتنا کر دیا گیا ہے, 40% کر دیا گیا ہے کوٹا. 16% سے 40% کہ جہاں ہاتھ رکھیں. کرائے کے قاتل فیصلے, وہ شاہ رخ ارجمن, اس نے عمران خان کو سزا سنائی 15 سال کی اڈیالہ جیل میں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگ گیا. ترقی, پوری ریاست بغض عمران, جو عمران کا مخالف ہے چن چن کے ترقیاں. شاہ رخ ارجمن ہائی کورٹ کا جج لگ گیا اور ان کا کوٹا بڑھا کے 16 سے 40% کر دیا پلاٹوں کا, ججوں کا. یہ کرائے کے قاتل کہ ہمارے اس پہ فیصلے کریں گے. وکیلوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, چک شہزاد کے سامنے اس کے ساتھ DHA بن رہا ہے, زبردست DHA.
ایک طرف پارک ویو ہے علیم خان کا، وہ بھی دیکھنے والی جگہ ہے، ایک طرف بیریا ٹاؤن ہے ملک ریاض کا، وہ بھی دیکھنے والی جگہ ہے۔ اب وہاں پہ ڈی ایچ اے والے آ گئے، سارے رقبے تمہارے لیے ہیں، ڈی ایچ اے بن رہا ہے۔ وہاں پہ کوٹا رکھا گیا ہے وکلا کا، جی وکلا کا، اس ڈی ایچ اے میں۔ کہاں ڈی ایچ اے، کہاں وکیل، وہاں پہ کوٹا رکھا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو قانون کا دھندا کرتا ہے نا، دھندا، قانون دھندا ہے، جج دھندا ہے، یہ پیشیاں دھندا ہے، ریڈر دھندا ہے، ٹوٹل غیر اسلامی ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ یعنی 7 سال کی بچی کے ساتھ یا 6 سال کی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پتہ ہے اس بندے کا بھی وکیل ہوتا ہے، جو یہ کرتا ہے اس کا بھی وکیل ہوتا ہے ڈیفینس کرنے کے لیے، لیکن چل رہا ہے۔ اس کا نہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے، نہ دین میں کوئی کانسیپٹ ہے۔ ہسٹری پڑھ لیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہاں قاضی کا تصور ہے لیکن وہ اور قسم کا تصور ہے، ان کی طرح نہیں ہے کہ F14 اور F15 میں کوٹا 16 سے 40% کر دیا گیا ہے۔ اور جو وکیل عمران خان کے خلاف پروسیکیوٹر تھا اڈیالہ جیل میں، وہ بھی جج بن گیا ہے، کوئی مرزا ہے وہ بھی جج بن گیا ہے۔ یعنی دنیا کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ یہی سوچتے رہتے ہیں، یہی، نہ ان کی کوئی سوچ ہے، نہ ان کو کچھ آتا ہے، ان کو سوٹے مارنے آتے ہیں، ڈنڈے مارنے آتے ہیں۔ وہ کل پرسوں اتنا بڑا احتجاج ہوا دلی میں، وہاں تو کسی نے گولیاں نہیں ماری، ڈنڈے چلتے ہیں، ڈنڈے چلتے ہیں، سوٹے چلتے ہیں، حکومت آنسو گیس بھی پھینکتی ہے، گولی کسی نے نہیں ماری، RSS رجیم نے گولی نہیں ماری۔ ایک سڑک چھاپ غنڈا نریندر مودی، اس نے گولی نہیں چلائی، یہ چلاتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں، کشمیریوں پہ بھی پھر چلائی، 50 کے قریب جوان گئے۔ ان کو میرے خیال ہے بیویاں نہیں بتاتی کہ بچہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، پھر اس کو بڑا کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے 3 بچے ماں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں سارا دن، کوئی چاول کھانا چاہتا ہے، کوئی کسٹرڈ کھانا چاہتا ہے، کوئی کیا کھانا چاہتا ہے، وہ لگی ہوتی ہے گرمی میں۔ ان کو کہ یہ تو 1 منٹ میں سر میں گولی مار دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی، یہ کوٹا بڑھ گیا ججوں کا۔ وکیلوں کو یہ جو سرکاری طوائفیں ہیں، سرکاری طوائفیں گھنگرو باندھ کے ناچتی ہیں ایسن بھون کی سربراہی میں، ان کو ڈی ایچ اے میں اب پلاٹس ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اینڈی برہم 59ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں برطانیہ کے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 7 سالوں میں 11واں وزیر اعظم ہے، 11واں۔ اب دیکھیں کیا قیامت آئی برطانیہ میں، ایک وزیر اعظم نہیں چلا، چلو جی اگلا، قوم مطمئن نہیں ہے، چلو جی گھر، یہی ہوتا ہے وہاں تو کوئی جرنل ٹینشن میں وہ گیا، کیئر سٹارمر گیا آرام سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے سامان اٹھایا نکل گیا۔ اب یہ اینڈی برہم آ گئے 59، 7 سال میں 11واں وزیر اعظم، کوئی جمہوریت ڈیریل نہیں۔ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی آئے کوئی جائے، نہ پولیس پہ اثر پڑا، نہ عدالتوں پہ اثر پڑا، نہ تعلیم پہ اثر پڑا، نہ سوشل ورک پہ اثر پڑا، کسی چیز پہ بھی اثر نہیں پڑا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پہلے کیئر سٹارمر تھا، اب لیبر پارٹی کا، اسی پارٹی کا اینڈی برہم آ گئے، بس۔ وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ مشہور، میں نے کئی لوگوں نے واقعہ سنایا کہ دوسری جنگ عظیم میں ایڈولف ہٹلر نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا لندن کو۔ دنیا کے جو 10 خوبصورت ترین دارالحکومت ہے ان میں لندن بھی ہے، ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اب ونسٹن چرچل باہر نکلے، سٹک لے کے، منہ میں سگار تھا،
साथ वजीर जंग था और अमला भी था, तो एक बिल्डिंग के मलबे पे खड़े थे। तो वजीर जंग ने कहा चर्चिल को कि हिटलर ने हमें तबाह कर दिया है। चर्चिल ने गहरा कश लिया सिगार का और कहा कि अदालतें ठीक काम कर रही हैं। वो वजीर हैरान कि मैं क्या कह रहा हूं, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, अदालतों को क्या लेना देना। तो चर्चिल ने कहा फिर हम खड़े हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं खड़े हो गए। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, ये चर्चिल ने कहा था। अगर जहन्नुम से गुजर रहे हो ना तो चलते जाओ, गुजरते जाओ। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, ये चर्चिल ने कहा था। उस वक्त वो दोजख से गुजर रहे थे एडोल्फ हिटलर की। गुजरो, देखा जाएगा। हिरोशिमा, नागासाकी, एटम बम, अब जापान, अब कहां पहुंच, यहां ना एटम बम गिरा, ना यहां पे एडोल्फ हिटलर ने बमबारी की, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इंसाफ के बगैर आप क्या करना चाहते हैं? अदालतों के बगैर किराए के टट्टू जज, जोंके, इटली वाला बाबा कहता है कि जोंके और जो सुअर को लगी हुई हैं जोंके, वो जोंके हैं ये। अगली खबर पे चलें। बंदा बिल ले आया है फाइनेंस कमेटी में, सेनेट की, 202 यूनिट, 202 यूनिट बिल था 18,500। मैंने भी तकसीम किया, जितनी मुझे मैथ आती है आप भी तकसीम कर लें। 18,500 पे जब 202 यूनिटों को तकसीम किया तो जवाब आया 91 रुपए फी यूनिट। 91 रुपए। यार पत्नी यहां अजाब क्यों नहीं आता, पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती? 91 रुपए। कोई साथ पंजाब में वाघा बॉर्डर से परे फ्री है बिजली, 600 यूनिट, 202 यूनिटों पे 18,500। आप तकसीम कर लें खुद भी। वो कमेटी में ले आया बिल बंदा कि ये कोई मुल्क, इसका कोई वली वारस, कोई टेंडेटी टेंशन। वो उन्होंने देखा बिल के वाकई 202 यूनिट है, 18,500 बिल है। आगे चलो, यही सूरत हाल रही तो कश्मीरी उठते बैठते गालियां देंगे। ये जो भुट्टो बना है, हमारे सामने बना है बिलावल, तो पहले वो दुआएं दे रहे हैं आप लोगों को किसी बाहर निकल जाएं, ना आपकी मां छोड़ते हैं, ना बहन छोड़ते हैं, ना खानदान छोड़ते हैं। वो अब क्या आपको दुआएं मिल रही हैं? क्या आप कह रहे हैं जी कश्मीरी गालियां देंगे? अगर यही सूरत हाल रही तो आप कश्मीरी तो थोड़े से हैं, पूरे पाकिस्तान का जरा विजिट कर लें बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर गुंडों के। जो गुंडे आपने पाले हुए हैं संडे, उनके बगैर निकल आए लोगों में। जो अगर आप शलवार सही सलामत वापस ले गए तो मेरा नाम चेंज कर दें कि जी कश्मीरी जो है वो गालियां देंगे। गौरी साहब हैं ये JUI के, उन पे सवाल हुआ कि आपने कहा जी GHQ के सामने धरना होगा। गौरी साहब ने कहा कि क्यों, GHQ काबा खाना है? खाना काबा है? सॉरी, वेरी सॉरी, माजल्ला, अस्तगफुरुल्लाह। खाना काबा है GHQ कि बना दिया गया है कि यहां पे खुदा बैठते हैं, खुदा के मुंशी बैठते हैं यहां पे, अस्तगफुरुल्लाह। खुदा के एजेंट बैठते हैं यहां पे, अस्तगफुरुल्लाह। कौन है ये लोग? कौन है? वो कैपिटल हिल पे अगले चढ़ गए, कैपिटल हिल के अंदर दाखिल हो गए। क्या ये और क्या इनका GHQ, क्या पिदी का शोरबा। GHQ के सामने वो 9 मई, क्या हुआ 9 मई को? क्या हुआ? ओ जी मुजस्मे तोड़ दिए, नहीं तोड़ने चाहिए थे, टूट गया बाहों की करा। ओ जी पथराव कीता थे, कोर कमांडर हाउस पे नहीं होना चाहिए था। ओ जी आग लाई ने खुद लगाई है आग। अगर आग लाई है ना तो मॉब लगा देता है, किकरा फिर। कोई सरकारी बंदा मरा 9 मई को, कोई फौजी मारा, कोई पुलिस वाला मारा, और उसके बदले में आपने PTI के साथ क्या किया? आपने जिले शाह के साथ क्या किया? आपने इमरान खान के साथ क्या किया?
लोगों के पुश्तों के कारोबार आपने तबाह कर दिए। आपने 17 साल के जवान मार दिए। वो सनम जावेद गुर्दे पकड़ के पड़ी है, उसकी हालत खराब है। वो शाह महमूद कुरैशी, वो सरफराज चीमा, इश्क में वो तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। एक और वजाहत कर दूं कि मेरा जो चैनल है ना, वो है न्यूज व्यूज एंड फन। ये मैंने नया तजर्बा किया था कि खबरें बड़े लोग देते हैं, मैं जरा लाइट अंदाज में, कोई गुरगुनो, इतने सीरियस ना हुआ करें यार। हाँ, जुबान पे मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, इतने सीरियस ना हुआ करें। न्यूज व्यूज एंड फन इसलिए मैंने नाम रखा था। वो इश्क में तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, खूबसूरत और जवान राना था उमर सरफराजी में, उसकी क्या हालत हो गई है। क्या किया आप लोगों ने, क्यों कब्जा किया हुआ है कैद आदम की जगह पे। ये जो लाहौर का कोर कमांडर होता है, कैद आदम की प्रॉपर्टी पे कब्जा है। जब फातिमा जिन्ना ने क्लेम किया तो अयूब खान ने कहा कि 2-3 लाख मारो बुढ़िया के मुंह पे, बुढ़िया के मुंह पे 2-3 लाख मारो और भगाओ। ये अयूब खान ने कहा था। तुम लोगों के बाप की जगह वो कोर कमांडर हाउस तो वैसे ही पाकिस्तान का कैद आदम का जो था। तो बिल्कुल देन धरना जी, बिल्कुल देन धरना। कल वो कॉकरोच वाले पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। ये बिल्डिंगें मुकद्दस हैं कि इंसान मुकद्दस है? इंसान कीमती है या ये रेत बजरी जो है ना वो मुकद्दस है? बिल्कुल वो ठीक है गौरी ने, ये खाना काबा है। तुम लोग क्या अपने आप को समझते हो, अवतार समझते हो खुदा का? बिल्कुल देन धरना। अगर नूरा कुश्ती नहीं है तो मैं कहता हूं मैं भी जाऊंगा देन धरना GHQ के सामने। वो एक और बंदे ने कहा है, उस पर सवाल हुआ है आयशा गुललई और वो जी हनीफ अब्बासी और फलां, उन्होंने कहा नहीं, हमने इनको क्या जवाब देना है, हमने उनको जवाब देना है जो इनको चाबियां भर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है। इमरान क्या कहता है? इमरान कहता है उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। बिल्कुल ठीक कहता है। सारी हर फसाद की जड़ वही है पीछे, तो उन्हीं से बात होनी चाहिए। तो गौरी ने कहा कि ये खाना काबा है, बिल्कुल धरना हो, जहां मर्जी है पाकिस्तानी धरना दे। हाँ, गोलियां मारते हैं तो मारे, गोलियां मारते हैं तो बेशक मारे। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि 10 लाख का समंदर उमड़ आया स्पेन में। और आपको मजे की बात बताऊं कि जश्न ऐसा भारी था कि रेक्टर स्केल पे महसूस किया गया, जितनी धमक थी स्पेन में फुटबॉल की जीत में। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई, ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि सारी मुस्लिम दुनिया वो सपोर्ट कर रही थी स्पेन को। आप गजा के मनाजिर देखें, दिल बड़ा खुश हुआ, गजा वाले खुश थे स्पेन की जीत पे, और दिल ने दुआ की कि तुम लोग किसी दिन आजादी का जश्न मनाओ, मैं उधार लेके भी गजा जाऊंगा, कोई चीज बेच के भी गजा जाऊंगा अगर मेरे पास हुई। जब तुम आजाद होगे, जब तुम आजादी का जश्न मनाओगे, पैगंबरों की सरजमीन, गजा वालों, गजा के बच्चों, गजा की बच्चियों, गजा की बेटियों, तुम लोगों को सलाम हो, तुम लोगों को ताज़ियत पेश करते हैं और हमदर्दी पेश करते हैं। जब तुम आजादी का जश्न मनाओगे, जिस तरह रात को मना रहे थे, मैंने वीडियो देखी, एक दिन अल्लाह करे तुम आजादी का जश्न मनाओ, तो वहां पे जी नारेबाजी हुई है। अल अमीन यामान, चढ़ता सूरज फुटबॉल का, रोनाल्डो गुरूब हुआ, लियोन मेसी गुरूब हुआ और चढ़ा अल अमीन यामान। ये वो खिलाड़ी है जो बेसिकली मोराको, इसकी मां ने डंकी के जरिए स्पेन पहुंची, यहां पे कागज चुने, बेकरी पे काम किया। अल अमीन यामान वो खिलाड़ी जो शदीद गर्मी में, लंबे मैच में और फुटबॉल के मैच में कोई रोजा जो है मिस नहीं करता, कोई रोजा मिस नहीं करता। और इनको जब किराए के मकान से निकाला जा रहा था तो 2 अरबों ने इनकी मदद की। अल अमीन और जामान उनके नाम पे इसका नाम है जिन्होंने इनकी मदद की थी।
یہ چڑھتا سورج ہے، اس کو گلے سے لگایا ہے اسپین کے بادشاہ نے، باقی لوگوں کو ہاتھ ملایا اور اس کو گلے لگایا۔ آخری مدے پہ آتے ہیں۔ آخری مدہ قمر دلشاد، یہ جرنیلوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ٹیشو دھوتے ہیں، ان کی چائے لاتے ہیں، ان کا پانی، یہ لوگ کامیاب ہیں، ظاہر ہے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کے سابقہ سیکٹری ہیں۔ اب وہاں پہ اس نے کیا چاند چڑھائے ہوں گے الیکشن کمیشن میں، کیونکہ اب یہ ان کا بالکل ہم نوالو پیالہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اصل میں نا اب مسائل کا حل یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا وہ خود اقتدار سنبھال لیں۔ فیلڈ مارشل صاحب اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ان کا بندہ ہے، انہی کی بات کرتا ہے، انہی کی لائن ٹو کرتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، آپ خود اقتدار سنبھالیں۔ پہلے کس کے پاس ہے؟ پہلے کس کے پاس ہے؟ وہ کل پرسوں آئی ہوئی تھی وزیر خارجہ کینیڈا کی، تو وہ جی ایچ کیو میں گئی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ جی ایچ کیو میں کیوں پہنچی ہوئی ہے؟ کبھی انڈیا میں دیکھا ہے؟ کبھی سعودیہ میں دیکھا ہے؟ امریکہ میں دیکھا ہے؟ اب امریکہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہوگا یا جو امریکہ کا چیف ہوگا وہ بلا ہوگی، یا یہ ہمارے پڑوس میں وہ ناک میں دم کر رکھا ہے پاسداران انقلاب نے یا ارتش نے جو عام فوج ہے، ادھر دیکھے آپ نے چیف، وہ تو اس وقت ہم نے ان کے چیفوں کے بارے میں سنا جب وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے ہم نے سنا کہ میجر جنرل باکری شہید ہو گئے، میجر جنرل فلانا شہید ہو گئے، میجر جنرل فلانا شہید ہو گئے، علی خامنائی شہید ہو گئے، علی لاریجانی شہید ہو گئے۔ انہیں تو نہیں سنا فلانا جنرل شہید ہو گیا ہے، انہیں تو سنا فلانے جنرل نے اتنے رقبے نکل آئے، 13 جنرلوں کے دبئی میں پیسے نکل آئے ہیں، دبئی لیکس میں۔ واپڈا کا جو چیئرمین تھا وہ 1 ارب روپے لے کے بھاگ گئے۔ پاپا جونز کی 100 فرنچائز ہیں امریکہ میں، جنرل باجوہ کی، کیانی کے آسٹریلیا میں جزیرے ہیں، راحیل شریف بینڈ ماسٹر بن گئے جا کے سعودیہ میں۔ یہاں تو ہم نے یہ سنا ہے، شہادت تو کہنی نہیں سنی، کان ترس گئے ہیں۔ وہ ایک فلم میں راج ببر ولن ہوتا ہے تو ادھر سے دوسرا ولن کہتا ہے کہ میرے پاس 2 خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری، بتائیں پہلے کون سی سنوں؟ تو راج ببر کہتا ہے اچھی خبر سننے کے لیے کان ترس گئے ہیں، اچھی خبر سنو۔ وہ پھر اچھی خبر سناتا ہے، ہمارے کان ترس گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فلانا شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، رات جاگتے تھے، روتے تھے، جس طرح طاہر اشرفی شہادت کی دعائیں کرتا ہے، ان کی دعا قبول ہوئی، وہ راہی عدم ہوئے اور جنت میں پہنچے۔ اور دوسرے فوجیوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ فلاں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی نے باہوں میں لے لیا ہوگا، حسین نے باہوں میں لے لیا ہوگا سلام اللہ علیہ، تو تم لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ رسالت مآب کی باہوں میں جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جرنیلوں کا تم لوگوں کا ذرا بھی دل نہیں کرتا کہ تم بھی باہوں میں جاؤ جا کے، اور گانوں میں نام ہے تمہارے؟ یہاں تو اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں اقتدار سنبھالے بھائی۔ حالانکہ قمر دلشاد یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سر بلوچستان میں جا کے بیٹھیں، وہاں پہ کیمپ آفس بٹھائیں، وہیں پہ رہیں، وہیں پہ بلٹ پروف گھر بنائیں، صبح باہر نکلا کریں، لوگوں کو دیکھا کریں کہ لوگ ٹھیک ہیں، سیکیورٹی ٹھیک ہے، بی ایل اے کدھر ہے، بی ایل ایف کدھر ہے، ان کو للکاریں، ان کو کہیں کہ سامنے آؤ، سامنے آ کے لڑو، عام لوگوں کو کیوں مارتے ہو؟ مجھے مارو، میں ذمہ دار ہوں، میں چیف ہوں، میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، 5 تارے مجھے لگے ہوئے ہیں، ہم 3000 ارب بجٹ لے رہے ہیں، عام لوگوں کو کیوں مارتے ہو؟ ہمیں مارو۔ یعنی وہاں جا کے کہیں کہ راہ میں جا کے بیٹھ جائیں، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، خبردار کوئی تم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، سارے کور کمانڈر ادھر پہنچے۔ لیکن نہیں، ادھر کہا جا رہا ہے اقتدار سنبھالیں، اقتدار سنبھالیں، اپنا کام نہ کرو، اقتدار سنبھالو۔ حافظ منیر، عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہہ رہا ہے کہ آپ اقتدار سنبھالیں، قمر دلشاد کہہ رہا ہے، اور خود قمر دلشاد سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔